بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف تصوف کی حقیقت، اقبال اور تصوف۔ شعر کی زبان میں جاوید نامہ۔ عقل دادی هم جنونی ده مرا، ره به جذب اندرونی ده مرا. اس کے بعد علم و عشق کے تقابل کے چند اشعار اور بھی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، جاوید نامہ میں سارا سفر رومی کی قیادت میں طے کیا گیا ہے۔ ذیل کے 2 اشعار بھی پہلے درج کیے جا چکے ہیں، لیکن موضوع کی مناسبت سے انہیں دوبارہ درج کرنا ضروری سمجھا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رومی کی رہنمائی سے اقبال جیسا قرآنی مفکر بھی کس قدر بھٹک جاتا ہے۔ بر مقام خود رسیدن زندگی است، ذات را بی پرده دیدن زندگی است. مرد مؤمن در نسازد با صفات، مصطفی راضی نشد الا بذات. یہ عقائد رومی کے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ذیل کا نظریہ کس طرح رومی کی زبان سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو رومی کے مسلک وحدت الوجود کے خلاف اور اقبال کا اپنا فلسفہ خودی ہے۔ در حضورش کس نماند استوار، در بماند هست او کامل عیار. آگے بڑھنے سے بیشتر ایک اہم نکتہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ جاوید نامہ میں علامہ بہت کچھ دوسروں کے نظریات و اقوال کی شکل میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس نظریہ یا قول کی وہ تردید نہیں کرتے، وہ اس سے متفق ہوتے ہیں۔ بائی ہم اپنی اس رائے کو حتمی اور یقینی طور پر پیش نہیں کرنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ نے ایسے نظریات و اقوال کو محض تاریخی حیثیت سے بلا محاکمہ پیش کیا ہو۔ بائی ہماری رائے میں علامہ کو جن خیالات سے اختلاف تھا، ان کی تردید کر دیتے یا کم از کم ان کی نشاندہی، تو اس سے اس کے وابستگان فکر بہت سی غلط فہمیوں اور گمراہیوں سے بچ جاتے، چونکہ ہم نے اصولی طور پر بتا دیا ہے کہ وہ کون کون سے نظریات اور معتقدات ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہم اسے قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ جو کچھ ان اشعار میں کہا گیا ہے وہ کس حد تک قرآن کے مطابق اور کہاں تک اس کے خلاف ہے۔ نیست عالم جز یتان چشم و گوش، این که هر فردای او میرد جدوش. عارف ہندی کی زبان سے یہ اشعار درج کیے گئے ہیں۔ کافری مرگ است ای روشن نهاد، کی سزد با مرده غازی را جهاد. مرد مؤمن زنده با او با خود بجنگ، بر خود افتد همچو بر آهو پلنگ. یہ خالص تصوف اور قرآن کے نظریہ جہاد کے خلاف چیلنج ہے۔ شاعری میں ذریعہ علم وجدان قرار دیا جاتا ہے، اور سروش وہ تخیلاتی ہستی ہے جس کے توسط سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ شعراء کا وجدان یا صوفیاء کا علم باطن نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں علم بالحواس یا ادراکی علم کی ضد ہوتے ہیں، اگرچہ صوفیوں کی طرح شاعروں کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ یہ علم انہیں براہ راست خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ سروش کے متعلق رومی کہتے ہیں: گفت این پیکر چو سیم تابناک، زاد در اندیشه یزدان پاک. چون سرمه رازی را از دیده فرو شستم، تقدیر امم دیدم پنهان کتاب اندر. ای زاهد ظاهر بین گیرم که خودی فانی است، لیکن تو نمی بینی طوفان و بے حباب اندر. صفحہ 45 پر رومی کی زبان سے ہندی شاعری اور حقیقی شاعری میں فرق کیا گیا ہے۔ یہ وہی فرق ہے جو اقبال کے 2 قسموں کے تصوف میں نظر آتا ہے۔ حقیقی شاعری کے متعلق کہا ہے: شعر را مقصود اگر آدمگری است، شاعری هم وارث پیغمبری است. فقر جو رقص عریانی کجاست، فقر سلطانی است رهبانی کجاست. علم به عشق است از طاغوتیان، علم با عشق است از لاهوتیان. به محبت علم و حکمت مرده ای، عقل تیری بر هدف ناخورده ای. کور را بیننده از دیدار کن، بولهب را حیدر کرار کن. حلاج کے زیر عنوان کہتے ہیں: وای درویشی که هوی آفرید، باز لب بربست و دم در خو کشید.
خانقاهی جست و از خیبر رمید، راهبی ورزید و سلطانی ندید. عیار فقر ز سلطان و جهانگیری، سرپرچم بطلب بوریا چه می جویی؟ قلندریم و کرامات ما جهان بینی، ز ما نگاه طلب کیمیا چه می جویی؟ جاوید نامہ کے اخیر میں خطاب بہ جاوید کے عنوان سے سکھنے بہ نژاد نو ارزانی فرماتے ہوئے انہیں تلقین کرتے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راه ساز، تا خدا بخشد تو را سوز و گداز. زانک رومی مغز را داند ز پوست، پای او محکم فتد در کوی دوست. جب قوم کے نوجوانوں کو اقبال کے ہاں سے بھی یہ پیغام ملے تو اس پر ہم اس کے سوا کیا کہیں گے کہ چیست یاران طریقت بعد عظیم تدبیر ما۔ بال جبریل کا آغاز ایک ایسے شعر سے ہوتا ہے جس سے کم از کم مجھ جیسے چمدان کا قلب حساس وقفے اضطراب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، گلگلا ہے العما بتکدہ صفات میں۔ انسان کی نوائے شوق سے حریم ذات خداوندی میں شور برپا ہو جانا اور مادی کائنات کو جس میں صفات خداوندی کی نمود ہوتی ہے بتکدہ سے تعبیر کرنا یا تو کسی مجذوب کی جرت رندانہ کہلا سکتی ہے جسے ہر اعتبار سے مرفوع القلم سمجھا جاتا ہے، اور یا کسی حدود فراموش شاعر کی شوخی طبع جسے سب کچھ کہہ گزرنے کا لائسنس حاصل ہوتا ہے۔ یہ انداز اقبال جیسے قرآنی مفکر کے شایان شان قرار نہیں پا سکتا۔ علامہ اقبال نے ارمغان حجاز میں بحضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر عنوان عزت بخاری کا یہ شعر درج کیا ہے۔ ادب گاهی زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا. اگر حریم رسالت اس قدر ادب و احترام کا مستحق ہے اور وہ حقیقتاً اس کا مستحق ہے تو حریم ذات خداوندی اس سے بھی زیادہ احترام و تکریم کا مستحق ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں کس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ باختہ مستی کنو با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ اس سے ہمارے صوفیاء اور شعراء نے خدا کا کچھ ایسا نقشہ کھینچ رکھا ہے گویا وہ معاذ اللہ ساتھ کھیلنے والا ہم جولی پلے میٹ ہے جس سے ہر قسم کی بے تکلفی روا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس قلب میں ذات خداوندی کی تقدیس و تکریم نہیں، اس میں ذات رسالت مآب اور قرآن کے لیے بھی حقیقی جذبات عقیدت و ارادت پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے مبعوث فرمودہ رسول ہیں اور قرآن اس کی نازل کردہ کتاب۔ اگر دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے اور کتاب کے نازل کرنے والے کا احترام نہیں تو اس کے رسول اور اس کی کتاب کا حقیقی احترام کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا کے متعلق صوفیاء کے اقوال اور شعراء کے اشعار دیکھیے اور سوچئے کہ انہوں نے کس طرح ذات خداوندی کو اپنی شوخیوں اور گستاخیوں کا ہدف بنا رکھا ہے۔ میں یہ کچھ لکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ شاعری کے چٹخاروں کے رچیا کہہ دیں گے کہ شعر میرا بمدرسہ کہ برد، لیکن میں اس کے جواب میں اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82۔ انہوں نے ذات باری تعالیٰ کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا۔ علامہ کے ہاں بھی اس قسم کے اشعار دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ مثلاً روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، یا فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں اپنا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ در حقیقت یہ سب شاعری کی جنوں خیزیاں ہیں۔ نثر میں علامہ نے نہ کہیں اس قسم کی جرتوں سے کام لیا ہے نہ وہ کبھی ایسا کر سکتے تھے۔ تصوف اور اس پر مبنی شاعری نے سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا ہے کہ اس سے خدا کا صحیح مقام ہی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے، اور اس کے صحیح مقام کے نظروں سے اوجھل ہو جانے سے ہر شے کی حیثیت بدل گئی ہے۔ اس سے دین میں ایسی تحریف واقع ہو گئی ہے جس کا ازالہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام کی سرزمین سے ان اجنبی پودوں کو اکھیڑ کر الگ نہ کر دیا جائے۔ بال جبریل کے دیگر مقامات کی طرف آئیے۔ تو ہے محیط بے گراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر
یا مجھے بے کنار کر، اس شعر کے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گل ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے، خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے، دل خرد سے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گوں نہ گوں، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجے بے ایک کلیم سر بکف، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ، مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ، کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحر گاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری، فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک، یہ پوری غزل علامہ کے کیف و کم کی آئینہ دار ہے۔ کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد، ٹھہر سکا نہ کسی خانقاہ میں اقبال، کہ ہے ظریف و خوش اندیشہ و شگفتہ دماغ، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی، کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شیری، ہم گھوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پر آشوب و پر اسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ بال جبریل میں ساقی نامہ کے زیر عنوان نظم صفحہ 166 تا 174 علامہ کے فلسفہ خودی کی بڑی جامع اور حسین تعبیر ہے، لیکن اس میں بھی بعض مقامات پر دامن احتیاط ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ مثلاً وہ خودی کے متعلق کہتے ہیں: ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، لا متناہیت هو الاول والآخر، خالص صفت خداوندی ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، خودی کی وسعتیں کتنی ہی بے پایاں کیوں نہ ہوں، وہ خدا کی طرح ابدی و ازلی نہیں ہو سکتی، وہ خدا کی مخلوق ہے، اس لیے یہ تصور صحیح نہیں کہ اس کے پیچھے حد نہیں، اور جب هو الآخر صرف صفت خداوندی ہے تو یہ کہنا بھی خلاف حقیقت ہے کہ خودی کے آگے حد نہیں۔ حدود و قیود سے ماورا صرف ذات خداوندی ہے، خودی کے زمان و مکان طبعی مخلوق سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خدا کی طرح لازمان اور لامکان نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کا خلاف قرآن تصور وحدت الوجود کا ہے، جس کی روح سے خدا اور خودی کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں ایسے مقامات ملتے ہیں جن میں خودی کی کچھ اسی قسم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ علامہ کے تصوف کے متعلق متعین طور پر کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے متعلق صحیح کہا ہے کہ مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ۔ بال جبریل صفحہ 76۔ ضرب کلیم: تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق سرور و نظر سے محرومی، کیا نوائے انالحق کو آتشین جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے کم باذن اللہ۔ صفحہ 75 پر خودی کی زندگی کے عنوان سے ایک نظم ہے جس میں زندہ اور مردہ خودی کا تقابل ہے۔ پوری نظم درخور مطالعہ ہے۔ جاوید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں:
جس گھر کا چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ، غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فقر کی تمامی، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقیر جس فقر کی اصل ہے حجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، روشن اس سے خرد کی آنکھیں بے سرما بو علی و راضی، یہ فقر غیور جس نے پایا بے تیغ و سنا ہے مرد غازی، مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور، عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود۔ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسا وہی آش، حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد کلندر نے کیا راز خودی فاش، گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک، مثنوی پس چه بعید کرد. پس طریقت چیست ای والوصفات؟ شرع را دیدن به اعماق حیات. فاش میخواهی اگر اسرار دین، جز به اعماق ضمیر خود مبین. گر نبینی دین تو مجبوری است، این چنین دین از خدا مهجوری است. ارمغان حجاز. شرومی در حرم دادم آذان من، از او آموختم اسرار جان من. و دور فتنه عصر کهن او، و دور فتنه عصر روان من ما. ز رازی حکمت قرآن بیاموز، چراغ از چراغ او برافروز. ولی این نکته را از من فراگیر که نتوان زیستن بی مستی و سوز. و بند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری. با آیاتش تو را کاری جز این نیست که از یاسین او آسان بمیری. ز من بر صوفی و ملا سلامی که پیغام خدا گفتند ما را، ولی تعویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را. مریدی خودشناسی پختکاری، به پیری گفت حرفی نیش داری. به مرگ ناتمامی جان سپردن، گرفتن روزی از خاک مزاری. به کام خود دیگر آن کهنه می ریز، که با جامش نیرزد ملک پرویز. ز اشعار جلال الدین رومی، به دیوار حریم دل بیاویز. عظمت رومی کے سلسلہ میں صفحہ 104 سے لے کر صفحہ 109 تک بہت سے قطعات ہیں۔ مرا داد این خرد پرور جنونی، نگاه مادر پاک اندرونی. ز مکتب چشم و دل نتوان گرفتن، که مکتب نیست جز سحر و فسونی. من و تو کشت یزدان حاصل است این، عروس زندگی را محمل است این. غبار راه شد دانایی اسرار، نپنداری که عقل است این دل است این. خرد بیگانه ذوق یقین است، قمار علم و حکمت بدنشین است. 200 بو حامد او راضی نیرزد، به نادانی که چشمش راه بین است. مسلمان را همین عرفان و ادراک، که در خود فاش بیند رمز لولاک. خدا اندر قیاس ما نگنجد، شناس آن را که گوید ما عرفناک. مسعود مرحوم کے مرثیہ میں لکھتے ہیں، خیال جاده و منزل فسانه و افسون، که زندگی ہے سراپا رحیل بے مقصود. علامہ شدت غم میں ایسی بات کہہ گئے ہیں جو نہ صرف قرآن کے خلاف ہے بلکہ خود ان کی ساری تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اقبال کہیں گے کہ خیال جادہ و منزل افسانہ و افسوں ہے اور زندگی سراپا بے مقصد سفر ہے۔ مقامی مومن کے متعلق کہتے ہیں، حریم ذات ہے اس کا نشے من ابدی، نہ تیرا خاک لحد ہے نہ جلوہ گاہ صفات۔ حریم ذات سے ذہن ذات خداوندی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہے اہل جنوں کی تدبیریں۔ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ۔ وہاں دگرگوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔
خود آگاہی نے سکھلا دی ہے جس کو تن فراموشی، حرام آئی ہے اس مرد مجاہد پر زرا پوشی۔ شعر صاف نہیں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فقر کے راز سے آگاہ ہو جاتا ہے اس پر جہاد حرام ہو جاتا ہے، تو یہ تو وہی مسلک ہے جسے علامہ نے اسلام کے لیے خطرناک سازش قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے غالباً مقصود بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہو، یعنی ایسا مجاہد شوق شہادت میں مدافعت خویش کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حرف آخر۔ گزشتہ صفحات میں نے علامہ اقبال کے جن نظریات و ان افکار کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیا ہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ حلقہ ارادت مندان اقبال میں اسے بنظر استحسان نہیں دیکھا جائے گا۔ انہیں حرف اقبال کے خلاف کسی قسم کی تنقید بھی خوش نہیں آ سکتی۔ مجھے ان احباب کے ان جذبات کا احترام ہے اور ان کے اسی احترام کی بنا پر ان کی خدمت میں اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کم از کم اس سے تو اتفاق کریں گے کہ یہ تنقید اقبال کے کسی مخالف کی طرف سے نہیں کی گئی۔ تنقید نگار وہ ہے جو حضرت علامہ کے ساتھ عقیدت و ارادت میں زیادہ نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں۔ یہ وہ ہے کہ کم از کم 40 سال سے اقبال اور قرآن اس کا وظیفہ حیات ہے، اور اس موضوع پر اس نے جس قدر کہا اور لکھا ہے اتنا شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہوگا۔ اس کے باوجود اس نے جو اس تنقید کو ضروری سمجھا ہے تو اس کی بنیادی وجہ غور سے سمجھنے کے قابل ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، حضرت علامہ کا ملت اسلامیہ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی اقدار اور نظام کو نہایت بلیغ، حسین اور مؤثر انداز میں عام کرنے میں اپنی عمر صرف کر دی۔ اسی میں ان کی حقیقی عظمت کا راز مضمر ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کا یہ عظیم کارنامہ تصوف کی طرف ان کے رجحان کے غبار میں گم ہوتا جا رہا ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر یہی کیفیت چندے اور قائم رہی تو ان کی قرآنی فکر ذہنوں سے یکسر محو ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کی یہ فکر امت کے قلب و نگاہ میں انقلاب کی مقتضی ہے، اور انقلاب بڑی حوصلہ طلب، کشمکش، صبر، آزما ہمت اور جہاد مسلسل چاہتا ہے۔ اس کے برعکس تصوف بیٹھے بٹھائے فریب سکون کی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا خود علامہ کو بھی احساس تھا جب انہوں نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ قبا مشرق کے لیے موزوں یہی افیون تھی، ارمغان حجاز۔ اس خطرہ کے پیش نظر میں نے ضروری سمجھا کہ فکر و مقام اقبال میں نکھار پیدا کر کے واضح کر دیا جائے کہ حضرت علامہ کی حقیقی عظمت کا راز اس پیغام میں ہے جسے انہوں نے قرآن حکیم کی روشنی میں عام کیا تھا، اور ہمیں بھی ان کے اسی پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ باقی رہا تصوف، سو اس کا تعلق ان کی جذباتی زندگی سے تھا جو ہمارے لیے دلیل راہ نہیں ہو سکتی۔ علامہ کے کلام میں اس قسم کی تفریق ان کے قرآنی مقام کو کم نہیں کرتی۔ وہ لامحالہ ایک انسان تھے، اور انسان کا جذبات سے متاثر ہو جانا مستبعد نہیں۔ یہ تو صرف وہی ہے جو انسانی جذبات سے منزہ اور غیر متاثر ہوتی ہے۔ میں نے اس تفریق و تنقید کی جسارت اسی مقصد کے پیش نظر کی ہے۔ اگر اس میں مجھے کامیابی ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری جگر کاوی کا صلہ مل گیا۔ جب تصوف خود اقبال کے الفاظ میں اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے تو اس عکاس بیل کو شجر اسلام سے الگ کرنا از بس ضروری ہے، خواہ اس بیل کی شاخیں کسی صحن گلستان سے ابھریں۔ اقبال اور تصوف کے باہمی تعلق کے علاوہ میں نے اس کتاب میں اس حقیقت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف کیوں اسلام کی نقیض ہے اور اس سے ملت اسلامیہ کو کس قدر ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کتاب کے آخر میں ان نکات کو مختصر الفاظ میں دہرا دوں تاکہ ذہنوں میں ان کے نقوش اور شدت سے مرتسم ہو جائیں۔ حرف آخر زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے علم کے دو ذرائع بتائے ہیں۔ ایک وہ علم جو حضرات انبیاء اکرام کو خدا کی طرف سے براہ راست ملتا تھا۔ اس میں صاحب وحی کی اپنی فکری کاوش کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ اس وحی پر ایمان لانے کے معنی یہ تھے اور ہیں کہ وہ اس رسول کے ارشادات نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔
دیگر اہل ایمان تو ایک طرف خود وہ رسول بھی اپنی اس وحی پر اسی طرح ایمان لاتا تھا۔ قرآن کریم نے علم کا دوسرا ذریعہ انسانی فکر قرار دیا ہے، جو مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ اور تعلیم و تدریس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ علم کا یہ دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ وحی کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا اور اسے اس کی مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ کر دیا گیا۔ اسے ختم نبوت کہتے ہیں، جو اسلام کی انفرادیت اور وجہ اکملیت ہے۔ اس کے بعد اس نے عالمگیر انسانیت کو دعوت دی کہ وہ علم و بصیرت اور عقل و فکر کی روح سے قرآنی حقائق اور پیغام کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا نام الدین یا الاسلام ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم نے وحی خداوندی کے بعد انسانی عقل و بصیرت کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ عقل و فکر سے کام نہ لینے والے کے لیے وحی کی رہنمائی اسی طرح بیکار ہے جس طرح آنکھیں بند کر لینے والے کے لیے سورج کی روشنی۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اسلام کی عمارت دو بنیادی ستونوں پر استوار ہے: وحی خداوندی جو قرآن میں محفوظ اور مکمل ہے، اور انسانی عقل و بصیرت۔ لہٰذا کوئی نظریہ، عقیدہ، تحریک یا مسلک جو ان ستونوں کو منہدم یا متزلزل کرنے کا موجب ہو، اسلام کے خلاف اور دین کی نقیض ہوگا۔ تصوف یہی کچھ کرتا ہے۔ تصوف کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنی فکری کاوشوں یعنی انسانی ذرائع علم کے بغیر براہ راست خدا سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے قرآن کریم نے وحی کہہ کر پکارا اور ختم نبوت سے جس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ ارباب تصوف نے اس علم کا نام وحی کے بجائے کشف، الہام یا باطنی علم رکھ لیا، لیکن یہ صرف نام کا فرق ہے۔ اصل کے اعتبار سے اس میں اور وحی میں کوئی فرق نہیں، چونکہ ان کے دعویٰ کے مطابق اس علم کے حصول میں علم و عقل انسانی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے اپنے باطنی علم کی اہمیت کے اثبات کے لیے علم و عقل کو ناقابل اعتماد، فریبکار، ہیلہ جو، غرضے کے ہر اعتبار سے قابل نفرت قرار دے دیا۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ تصوف نے کس طرح ان دونوں ستونوں کو مسمار کر دیا جس پر اسلام کی عمارت استوار تھی۔ قرآن کریم نے خدا سے براہ راست علم حاصل کرنے کے دروازے کو بند کیا تھا، انہوں نے اسے چوپٹ کھول دیا، صرف اس کا نام بدل دیا۔ قرآن کریم نے انسانی علم و فکر کو وحی کے بعد بلند ترین مقام عطا کیا تھا، انہوں نے انہیں انتہائی قابل نفرت قرار دے دیا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ مسلمان وحی خداوندی، قرآن سے بیگانہ اور عقل و خرد کا دشمن ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا مرجع خدا کی کتاب نہ رہی، مزعومہ باطنی علم کی مدعی شخصیتیں قرار پا گئیں۔ ان کی زندگی میں ان کے آستانے اور ان کی وفات کے بعد ان کے مزارات اور خانقاہیں۔ اسلام نام تھا اس اجتماعی نظام کا جس میں قرآنی احکام و اقدار عملاً نافذ ہوں۔ تصوف نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ دین کا مغز اسلام کی غایت اور منتہا وہ نام نہاد روحانیت ہے جو تصوف کی خلوت گاہوں میں مختلف قسم کی ریاضتوں اور ورود و وظائف سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے دین اجتماعی نظام کے بجائے یکسر انفرادی بن کر رہ گیا۔ قرآن کریم نے بتایا تھا کہ اسلامی نظام کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے صرف کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ فطرت کی قوتوں کو علم و بصیرت کی روح ہی سے مسخر کیا جا سکتا تھا۔ جب علم و عقل کو قابل نفرت سمجھ لیا جائے تو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں تصوف کی وجہ سے بساط زندگی پر مسلمان کے سب مہرے مات ہو گئے، نہ نظام کا تصور رہا، نہ اس کی غرض و غایت کا کوئی خیال۔ ان مختصرات سے واضح ہے کہ تصوف نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ انہی نقصانات کو نمایاں طور پر سامنے لانا میری اس کاوش کا جذبہ محرکہ ہے۔
ایک خالی ذہن مبصر یہ دیکھ کر محو حیرت رہ جاتا ہے کہ اقبال جس نے ساری عمر اس تصوف کے خلاف تنقید ہی نہیں بلکہ بغاوت میں صرف کی، آخر الامر خود اس سے متاثر ہو گیا۔ میری یہی حیرت اس تنقید کی شکل میں ملبوس ہے جو سابقہ صفحات میں آپ کے سامنے آئی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس تنقید سے میرا مقصد علامہ اقبال یا کسی اور شخصیت کی تنقیص یا توہین نہیں۔ میں تو کسی عام انسان کی توہین کو بھی بارگاہ خداوندی میں جرم عظیم سمجھتا ہوں۔ چہ جائے کہ ایسی شخصیتوں کی توہین یا تنکیر جو کسی حلقہ میں بھی واجب الاحترام سمجھی جاتی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی شخصیت کی عقیدت یا اس کا احترام اظہار حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو یہ بھی عدالت خداوندی میں کچھ کم سنگین جرم نہیں۔ میں اس جرم کے ارتکاب سے بھی خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں اپنی اس کاوش کو اس توقع کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ قارئین اس بنیادی نکتہ کو نظر انداز نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بات انہیں ناگوار گزری ہوگی تو اس کے لیے میری معذرت قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔ مئی 1980 عیسوی۔ پرویز۔